لیکن تمہارے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ یاسین روزانہ مومن پڑھتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے کہا یہ سورج اپنے راستے پر چلتا ہے اور یہی خدا کی تقدیر ہے، اگر راستے سے ہٹ جائے تو تقدیر بدل جائے۔ ہے توجہ میں نے کیا کہا؟ بڑا جملہ میں نے کہا، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ خدا کی تقدیر ہے، اگر ہٹ جائے تو خدا کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ نے کہا کہ ساری زندگی ہو کرو، میں تمہاری تقدیر نہیں بدلوں گا۔ ارے جس نے تقدیر سورج کی بدلی، جس نے سورج کی تقدیر بدلی، اگر آپ کو اب تقدیر بدلنی ہے تو علی کے دروازے پر آؤ۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ آج دنیا پوری توجہ ہے میری گفتگو پر۔ یہی سبب ہے عزیزان محترم، یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ابھی جس مقصد کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے وہ تو مقصد ابھی کھلا ہی نہیں، وہ مقصد ابھی کھلا ہی نہیں جس مقصد کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ سورۃ ذاریات میں ارشاد ہوا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا میں نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، جوڑا جوڑا۔ سائنس ترقی کر کے آج اس منزل پر پہنچی ہے کہ ہر شے کا جوڑا۔ قرآن نے 1400 برس پہلے بتایا کہ ہر شے کا جوڑا جوڑا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، ہدایت حاصل کر سکو، جوڑے جوڑے سے۔ کہ بلا اتنا مزہ آئے گا کہ میں کیا کہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، جوڑا 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 جوڑا، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اور اللہ نے یہی اگر سمجھ میں نہ آیا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی، 2 لب دیے، 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے؟ کیونکہ میں اللہ ہدایت کرتا ہوں 2 سے۔ اب بات کرو تو آگے چلوں۔ میں اللہ ہدایت کرتا ہوں جوڑے جوڑے سے، جوڑے جوڑے سے۔ کان 2، آنکھیں 2، لب 2، ہاتھ 2، ٹانگیں 2۔ ارے بھائی ایسا کرو، اگر کان کسی کا کٹ جائے تو اس کی جگہ پر آنکھ لگاؤ۔ اگر کسی کی آنکھ نکل جائے تو اس کی جگہ پر ناک رکھو، ناک کٹ جائے تو اس کی جگہ پر لب رکھو، لب کٹ جائے تو اس کی جگہ پر ہاتھ رکھو، ہاتھ کٹ جائے تو اس کی جگہ پر پاؤں رکھو۔ کہیں گے یہ کیسا ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہاں عقل آتا ہے کہ کان کی جگہ پر کان، دونوں کی شکل ایسی، دونوں کا کام ایک جیسا، آنکھیں 2، ارے درمیان میں ناک ہے لیکن نظر میں فرق نہیں، درمیان میں ناک ہے لیکن فرق نہیں، لب 2، ہاتھ 2، پاؤں 2، دونوں کا کام ایک جیسا، دونوں کی شکل ایک جیسی۔ ارے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب کان کی جگہ پر آنکھ نہیں آتا، کیونکہ کان کا کام اور ہے، آنکھ کا اور ہے، تو رسول کی جگہ پر بھی ایسا رکھو جو رسول جیسا۔
سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ارے جس میں صلاحیت ہی نہیں، یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے کہ میں بھائی کے آنکھ پر پھول رکھوں، بھائی بتاؤ اس میں خوشبو ہے یا نہیں؟ کہیں گے یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ اور اس کے ناک پر چائے کا کپ رکھوں کہ بتاؤ اس میں چینی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ توجہ۔ اگر آنکھ پر پھول رکھوں کہ اس میں خوشبو ہے یا نہیں تو کہیں گے بے وقوف، بھائی اس کو اللہ نے اس لیے بنایا ہی نہیں۔ جس میں یہ صلاحیت ہو اسی سے پوچھو۔ عبدالحکیم سننے کا کام ہو تو کانوں سے پوچھو، دیکھنا ہو تو آنکھوں سے پوچھو، سونگھنا ہو تو ناک سے پوچھو، چکھنا ہے تو زبان سے پوچھو، جس کی وہ صلاحیت ہے اسی سے پوچھو۔ ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول کا مقصد، رسول کا مقام، رسول کی فضیلت بھی ان سے پوچھو جن میں فضیلت ہے، جن میں حیثیت ہے۔ ارے جن کو پتہ ہی نہیں 40 برس تک کہ رسول کیا ہے، ان سے پوچھتے ہو؟ علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، جس میں یہ صلاحیت ہو۔ ان میں صلاحیت نہیں، جب صلاحیت ہی نہیں تو کیوں پوچھتے ہو ان سے کہ رسول کیا ہے؟ ان سے پوچھو جن میں صلاحیت ہے۔ تو اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے دو سے، ایک سے نہیں۔ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھتے ہو سمجھتے نہیں۔ ارے سمجھو کیسے؟ جب وار سے قرآن لو۔ میں 2 ہی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، جا کر سمجھے، تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے خود کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن میری ملکیت ہے، اس کے وارث میں بناتا ہوں، اور بناتا ان کو ہوں جو مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، یہ 3 الفاظ ہیں، تینوں کو ارتضیٰ، اجتبیٰ، استفیٰ، اجتبیٰ، ارتضیٰ، یہ 3 مصدر ہیں۔ اس کی معنی ہے چننا، لیکن فرق ہے، استفیٰ معنی چننا لیکن ہر عیب سے چننا، مصطفیٰ کی معنی ہے بے عیب، اجتبیٰ عہدے کے لیے چننا، عہدے کے لیے چنا، ارتضیٰ رضا کے لیے چننا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، اب انشاءاللہ آگے جا کر سمجھاؤں گا، لیکن سمجھو اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کے وارث بنائے ہیں، لیکن وہ جو بے عیب ہے، یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم اس کی نشانی یہ ہے، یہ تھے سورۃ فاطر کے الفاظ، یہ ہے سورۃ نمل کے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عبدالحکیم مصطفیٰ وہ ہیں جن پر میرا سلام ہو، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، مصطفیٰ ہوتا ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے مسلمانوں سے پوچھو تمہارا ایک کوئی علیہ السلام ہے؟ جب تمہارے پاس علیہ السلام ہے ہی نہیں تو تمہارے پاس قرآن کا وارث ہی نہیں۔ ہمارے پاس آؤ، ہمارے 14 علیہ السلام، ہمارے 14 علیہ السلام، تو تم نے ان سے قرآن پوچھا ہی نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے؟ ارے اللہ ہدایت کا کام لیتا ہے 2 سے۔ آدم نے تب تک تبلیغ شروع نہیں کی جب تک شیش نہ آئے، ابراہیم نے تبلیغ تب تک شروع نہ کی جب تک اسماعیل نہ آئے، موسیٰ نے تب تک تبلیغ شروع نہ کی جب تک ہارون نہ آئے۔ بس یہاں عیسیٰ اکیلا رہ گیا۔ اللہ نے کہا عیسیٰ یہ میرے قانون کے خلاف ہے کہ میں اکیلے سے ہدایت کا کام لوں، غیب کے پردے میں چلا جا، غیب کے پردے میں چلا جا، کیونکہ یہ میرا قانون نہیں ہے۔
کہ میں ایک سے ہدایت کا کام لوں. اب سمجھ میں آیا کہ رسول 40 سال خاموش کیوں رہا. ارے نبی تھا لیکن آیا عبدالحکیم میں کیسے تبلیغ کروں, علی آئے تو کروں. نعرہ حیدری.